بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 مارچ 1903 بوقت سیر۔ کسی خاص شخص کی ہدایت پر زور دینے کے بارے میں حضرت اقدس نے فرمایا، ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا ٹھیک نہیں۔ ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا ٹھیک نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح کبھی انبیاء کو کامیابی ہوئی ہے۔ عام دعا چاہیے، پھر جو لائق ہوتا ہے وہ اس سے خود بخود متاثر ہوتا ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ سے کلی طور پر بیزار ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے، اور سچے طور سے یہ عہد ہو کہ موت تک پھر گناہ نہ کروں گا۔ ایسی توبہ پر خدا کا وعدہ ہے کہ میں بخش دوں گا، اگرچہ یہ توبہ دوسرے دن ہی ٹوٹ جاوے، مگر بات یہ ہے کہ کرنے والے کا اس وقت عزم مصمم ہو اور اس کے دل میں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ایک توبہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک خدا کی طرف سے۔ خدا کی توبہ کے معنی رجوع کے ہیں، کیونکہ اس کا نام تواب ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ سے نیکی کی طرف آتا ہے، اور جب خدا توبہ کرتا ہے تو وہ رحمت سے اس کی طرف آتا ہے اور اس انسان کو لغزش سے سنبھال لیتا ہے۔ جب اس قسم کی خدا کی توبہ ہو تو پھر لغزش نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور قضاء و قدر غالب آتی ہے، پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، مگر پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ بار بار تضرع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ پھر آخر کار جب انتہا تک اس کی تضرع اور ابتحال پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا توبہ کرتا ہے، یعنی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اعمل ما شئت انی غفرت لک۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اب اس کی فطرت ایسی بدل گئی ہے کہ گناہ نہ ہو سکے گا۔ جیسے کسی بدکار کا آلہ تناسل کاٹ دیا جائے تو پھر وہ کیا بدی کر سکے گا، یا آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ کیا بد نظری کرے گا۔ اسی طرح خدا سرشت بدل دیتا ہے اور بالکل پاکیزہ فطرت بنا دیتا ہے۔ بدر میں جب صحابہ کرام نے جان لڑائی تو ان کی اس ہمت اور اخلاص کو دیکھ کر خدا نے ان کو بخش دیا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا کہ پھر گناہ ہو ہی نہ سکے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے، جب فطرت بدل جاتی ہے تو وہ خدا کی رضا کے برخلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان سے گناہ نہ ہو اور وہ توبہ نہ کرے تو خدا ان کو ہلاک کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ کرے اور پھر خدا ان کو بخشے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر خدا کی صفت غفوریت کیسے کام کرے گی؟ گناہ ایک مولک زہر مثل سم الفار وغیرہ کے ہیں، مگر توبہ کے ساتھ مل کر یہ تریاق کا حکم رکھتے ہیں۔ انسان کے اندر رعونت پیدا ہو جاتی ہے، پھر گناہ سے کسے نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے زہر کو زہر مارتی ہے، ایسا ہی رعونت وغیرہ کی زہر کو گناہ مارتا ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ جو ذلت آئی اس کے بھی یہی معنی ہیں، ورنہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا کہ میں وہ ہوں جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر اس خطا سے وہ شرمسار ہوئے اور اس تکبر کی نوبت ہی نہ آئی۔ پھر اس شرمساری سے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اسی طرح بعض سادات آج کل فخر کرتے ہیں، مگر نسبی دعویٰ کیا شے ہے؟ اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک تکبر زہر قاتل ہے، اسے کسی نہ کسی طرح مارنا چاہیے۔ عرض کیا گیا کہ آدم کی جنت کہاں تھی؟ فرمایا ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی۔ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ آدم کی بود و باش آسمان پر، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شجر کی نسبت بھی سوال ہوا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کی ممانعت کی گئی تھی؟ حضور نے فرمایا مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور ہوگا، شراب اس سے پیدا ہوتی ہے، اور شراب کی نسبت لکھا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انگور ایسے ہی ہو کہ بغیر سڑانے گرانے کے اس کے تازہ شیرہ میں نشہ ہوتا ہو، جیسے تاڑی کے ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
تمباکو کی نسبت فرمایا کہ یہ شراب کی طرح تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کو فسق و فجور کی طرف رغبت ہو، مگر تاہم تقویٰ یہی ہے کہ اس سے نفرت اور پرہیز کرے، منہ میں اسے بدبو آتی ہے، اور یہ منحوس صورت ہے کہ انسان دھواں اندر داخل کرے اور پھر باہر نکالے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے کہ اسے استعمال کیا جاوے۔ ایک لغو اور بیہودہ حرکت ہے، ہاں مسکرات میں اسے شامل نہیں کر سکتے، اگر علاج کے طور پر ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، ورنہ یوں ہی مال کو بے جا صرف کرنا ہے۔ عمدہ تندرست وہ آدمی ہے جو کسی شے کے سہارے زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ انگریز بھی چاہتے ہیں کہ اسے دور کر دیں۔ دربار شام، چند ناوارث شخصوں نے بیعت کی۔ بعد از بیعت حضرت اقدس نے فرمایا، دیکھو بیعت تو تمہاری ہو چکی، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ خدا کا قہر سخت ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کا عذاب بھی سخت اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر تام جس طرح ہوتا ہے اچھے برے دن گزر جاتے ہیں، مگر آخرت کا عذاب تو ناپیدا کنار ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس کے واسطے کافی سامان کیا جاوے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص آتا ہے اور بیعت کرتا ہے، ہم پر فرض ہوتا ہے کہ اسے کرنے اور نہ کرنے کے کاموں سے آگاہ کریں۔ جیسا بے خبر آیا تھا ویسے ہی بے خبر واپس نہ جاوے۔ ایسا ہونے سے معصیت کا خوف ہے کہ اسے کیوں نہ بتایا گیا۔ سو تم سوچ لو کہ مقدم امر دین کا ہی ہے۔ دنیا کے دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتے ہیں، شب تنور گزشت و شب سمور گزشت۔ غربا اور مساکین بھی جن کو کھانے کو ایک وقت ملتا ہے اور دوسرے وقت نہیں ملتا، اور آرام کے مکان بھی نہیں ہوتے، ان کی بھی گزری جاتی ہے۔ اور عمراء اور پلاؤ زرد کھانے والے اور عمدہ مکانوں اور بالا خانوں میں رہنے والے بھی اپنے دن پورے کر ہی رہے ہیں۔ کسی کا دکھ درد سے اور کسی کا عیش میں گزارا ہوتا ہے، مگر عاقبت کا دکھ جھیلنا بہت مشکل ہے، اور وہ عذاب اور اس کے دکھ درد ناقابل برداشت ہوں گے۔ لہذا دانا وہی ہے کہ جو اس ہمیشہ رہنے والے جہان کی فکر میں لگ جاوے۔ سو تم نمازوں کو سنوارو اور خدا تعالیٰ کے احکام کو اس کے فرمودہ کے بموجب کرو، اس کے نواہی سے بچے رہو، اس کے ذکر اور یاد میں لگے رہو، دعا کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھو۔ اپنی نماز میں جہاں جہاں رکو سجود میں دعا کا موقع ہے، دعا کرو اور غفلت کی نماز کو ترک کر دو۔ رسمی نماز کچھ ثمرات مترتب نہیں لاتی اور نہ وہ قبولیت کے لائق ہے۔ نماز وہی ہے کہ کھڑے ہونے سے سلام پھیرنے کے وقت تک پورے خضوع اور حضور قلب سے ادا کی جاوے، اور عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور گریہ و زاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے ادا کی جاوے کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہی تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کمال ادب اور محبت اور خوف سے بھری ہوئی نماز ادا کرو۔ دیکھو یہ زمانہ بے وقت موتوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ بھلا پہلے کبھی تم نے اپنے باپ دادا سے بھی سنا ہے کہ اس طرح اچانک موت کا سلسلہ کبھی جاری ہوا؟ رات کو اچھا بھلا کام کاج کرتا اور چلتا پھرتا آدمی سوتا ہے، اور صبح کو ایسے نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے جاگنا ہی نہیں۔ اب جس گھر میں یہ موت آئی، گھر کا گھر اور گاؤں کے گاؤں اس نے خالی کر دیے، ابھی انجام کی خبر نہیں۔ کیا کیا دن آنے ہیں ایک نادان، کیا کیا دن آنے ہیں ایک نادان اپنی نادانی کی وجہ سے، جب تعاون چند دن کے لیے رک جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کسی مسئلے سے اسے بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس اب گئی، اب نہیں آئے گی۔ او میاں ایسا ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے کہ بیماریاں آتی ہیں، 4 دن رہ کر چلی جاتی ہیں، مگر خدا کی باریک تدابیر سے وہ ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ مہلت دیتا ہے کہ بھلا ابھی ان میں کوئی صلاحیت اور تقویٰ اور خوف بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ اس تعاون کا پچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ ایک ایک دورہ 70 سال کا ہوا کرتا ہے۔ اس سے تو جنگل کے جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے۔ جب انسانوں کو ختم کر چکتی ہے تو جنگل کے حیوانوں اور درندوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ بچا لیتا ہے ان لوگوں کو جو ان مصائب اور عذابوں کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرتے اور دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عذابوں اور شدائد کے وقتوں میں جو آرام اور عیش کے وقت ہیں، اس سے ڈرتے اور پناہ مانگتے ہیں، مگر جب عذاب کسی پر نازل ہو جاوے تب توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ بس اب موقع ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو درست کر لو اور اس کے فرائض کی بجا آوری میں کمی نہ کرو۔
خلق اللہ سے کبھی بھی خیانت، ظلم، بدخلقی، ترشروئی، ایذا دہی سے پیش نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ ان چیزوں کے بدلے بھی خدا تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ جس طرح خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اس کی عظمت، توحید اور جلال کے خلاف کرنے اور اسے شرک کرنا گناہ ہیں، اسی طرح اس کی خلق سے ظلم کرنا، ان کی حق تلفیاں نہ کرو۔ زبان یا ہاتھ سے دکھ یا کسی قسم کی گالی گلوچ دینا بھی گناہ ہے۔ پس تم دونوں طرح کے گناہوں سے پاک بنو اور نیکی کو بدی سے خلط ملط نہ کرو۔ تمہارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہے خدا کے آگے گردن رکھ دینا۔ جس طرح ایک بکرا ذبح کرنے کی خاطر منہ کے بل لٹایا جاتا ہے، اسی طرح تم بھی خدا کے احکام کی بجاوری میں بے چون و چرا گردن رکھ دو۔ جب تک کامل طور سے تم اپنے ارادوں سے خالی اور نفسانی ہوا و سے پاک نہ ہو جاؤ گے، تب تک تمہارا اسلام اسلام نہیں۔ بہت ہیں کہ ہماری ان باتوں کو قصہ کہانی جانتے ہوں گے اور ٹھٹھے اور ہنسی سے ان کا ذکر کرتے ہوں گے، مگر یاد رکھو کہ یہ اب آخری دن ہے۔ خدا تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ بے حیائی، ہیلہ بازی اور نفس پرستی میں حد سے زیادہ گزرتے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور توحید کا ان کے دلوں میں ذرا بھی خیال نہیں، گویا ناستک مت ہو گئے ہیں، کوئی کام بھی ان کا خدا کے لیے نہیں ہے۔ بس ایسے وقت میں اس نے اپنے خاص بندے کو بھیجا ہے تا اس کے ذریعہ سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلاوے اور گمشدہ ایمان اور توحید کو اثر نو دنیا میں قائم کرے۔ مگر جب دنیا نے اس کی پرواہ نہ کی اور الٹا دکھ دیا اور اس کی تکذیب کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے ان کو قہر کی آگ سے ہلاک کرنا شروع کیا۔ کئی طرح کے عذابوں سے اس نے دنیا کو جگایا ہے، کہیں قحط ہوئے اور کہیں زلزلے آئے، آتش فشانیاں ہوئیں، ہزار در ہزار لوگ تباہ ہوئے۔ انہی میں سے ایک طاعون بھی ہے، یہ دور نہ ہوگی اور نہ جاوے گی جب تک یہ دنیا کو سیدھا نہ کر لے۔ لوگ تسلی پا جاتے ہیں کہ بس اب گئی، اب نہیں آوے گی، مگر وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ان نادانوں کا تو کام ہی خدا سے جنگ کرنا ہو گیا ہے، مگر وہ کہاں تک؟ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ضرور موجود ہوں اور ان کی بے باکیوں اور شرارتوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، مگر آہستہ آہستہ اس کے تمام کام بتدریج ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا طرح طرح کے ظلم اور فسادوں سے بھر گئی اور خدا کا نام دنیا سے اٹھ گیا، اس کی توحید اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی حد تک کی گئی، تو وہ ایسے وقت میں اپنے خاص رحم سے اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنی خلقت کو ایک ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جو اس کو خدا کے عذاب سے بچانے کے واسطے کوشش کرتا اور ان کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ مگر جب دنیا اس کی پرواہ نہیں کرتی اور بجائے اس کے کہ اس سے محبت کریں اس کو ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی اپنے غضب سے دنیا میں اپنے عذاب نازل کرتا ہے جو نافرمانوں کو آگ کی طرح بھسم کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی سلطنت کا رعب قائم کرتا اور سادے کی نصرت اور اس کے ہمراہیوں کو بطور نمونہ اسے بچاتا ہے۔ پس اب یہ وقت ہے توبہ کرو، توبہ کرو۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ توبہ میں بہت کچھ ہے۔ دیکھو، جب کوئی شخص کسی امر کے متعلق سمجھا دے کہ تم اس سے رک جاؤ تمہارا بھلا ہوگا، تو اگر وہ شخص رک جاوے تو بہتر، ورنہ پھر اس کا عذاب کیسا سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے خدا تعالیٰ لوگوں کو سمجھوتیاں دیتا ہے کہ باز آ جاؤ، موقع ہے ورنہ پچھتاؤ گے، مگر جب وہ نہیں سمجھتے اور اس کے نافرمانی سے نہیں رکتے تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، سورہ شمس آیت 16۔ تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسی پر بھروسہ نہ کر لینا۔ صرف اتنی بات کافی نہیں، زبانی اقرار سے کچھ نہیں بنتا جب تک عملی طور سے اس اقرار کی تصدیق نہ کر کے دکھلائی جاوے۔ یوں زبانی تو بہت سے خوش آمدی لوگ بھی اقرار کر لیا کرتے ہیں، مگر صادق وہی ہے جو عملی رنگ سے اس اقرار کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر پڑتی ہے، پس اب سے اقرار سچا کر لو اور دل کو اس اقرار میں زبان کے ساتھ شریک کر لو کہ جب تک قبر میں جاویں ہر قسم کے گناہ سے، شرک وغیرہ سے بچیں گے۔ غرض حق اللہ اور حق العباد میں کوئی کمی اور سستی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ تم کو ہر طرح کے عذابوں سے بچاوے گا اور تمہاری نصرت ہر میدان میں کرے گا۔ ظلم کو ترک کرو، خیانت، حق تلفی اپنا شیوہ نہ بناؤ، اور سب سے بڑا گناہ جو غفلت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔